شب جمعہ میں جو موضوع ہمارا چل رہا ہے، جب سے ونٹر شروع ہوا اس وقت سے، اسی تعلق سے آج کی مجلس میں بھی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رباعی ہے جو ہمارے اس آج کے موضوع سے تعلق رکھتی ہے اور ایک اہم سبق دیتی ہے مجھے اور آپ کو۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ہوش میں مجذوب آ ہوشیار ہو، ہوش میں مجذوب آ ہوشیار ہو، حد سے گزری غفلت اب تو بیدار ہو۔ ہوش میں مجذوب آ ہوشیار ہو، حد سے گزری غفلت اب تو بیدار ہو۔ عمر سی انمول شئی ضائع نہ کر، عمر سی انمول شئی ضائع نہ کر، آخرت کے واسطے تیار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات میرے آپ کے اور انسانوں کے لیے بنائی ہے اور انسانوں کو اپنے لیے بنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ مفہوم یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہے، تمہارے لیے پیدا کی ہے، تمہارے لیے اس دنیا کو وجود بخشا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جانور پیدا کر دیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب کچھ تیرے لیے ہیں اور تو خدا کے واسطے، سب کچھ تیرے لیے ہیں اور تو خدا کے واسطے۔ تو کیا کہا؟ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے۔ ضیاء کا معنی سمجھتے ہو نا؟ روشنی۔ ایک مجلس میں ایک عالم دین موجود تھے، ان کا نام تھا مولانا ضیاء۔ میں بھی اس مجلس میں موجود تھا اور بھی دیگر علماء تھے۔ ایک مسئلہ چھڑا دینی، تو وہ مولانا ضیاء مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کچھ روشنی ڈالو۔ میں نے کہا آپ ڈالیے، آپ کے نام میں ہی روشنی ہے۔ ذاکر بھائی، میں نے کہا آپ روشنی ڈالیے، آپ کے نام میں ہی کیا ہے؟ ضیاء ہے، آپ کے نام میں ہی ضیاء ہے، تو آپ جو ہے وہ روشنی ڈالیں۔ بہرحال اسی لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں دنیا میری اور آپ کی اور انسانوں کی ضرورت ہے اور آخرت مقصد ہے، لیکن معاملہ اس میں پہلے میں شامل ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ ہو نہ ہو، آپ کا حال آپ کو معلوم ہے، ہم نے الٹا کر دیا، زندگی کو اپنا مقصد بنا لیا اور آخرت پتہ نہیں کیا اس کے لیے لفظ بھی جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ بہرحال جو لوگ آخرت کے لیے تیار ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں؟ اکبر الہ آبادی نے لکھا ہے کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ، کل یا پرسوں ان کا ذکر آیا تھا، خواجہ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ۔
عطار کہتے ہیں عطر فروش کو، جو پرفیوم بیچتا ہو تو اس کو کہتے ہیں عطار۔ تو ایک آدمی آیا ان کی دکان پر تو انہوں نے اس کو نصیحت کی۔ تو آج کا دور ایسا ہے کہ نصیحت کسی کو کرو تو بری لگتی ہے حسن بھائی، نصیحت کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیٹی میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر لکھوایا ہے کہ ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہیں، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہیں، میں سمجھوں اسے دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ تو سمجھانے والے کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ دشمن سمجھا جاتا ہے۔ آج کا دور عجیب ہے، الٹی گنگا ہے، ہر چیز میں الٹی گنگا وہ بہنے لگی ہے۔ اب تو بیانات میں لوگ موجود ہوتے ہیں، کہنے والے کی نیت بھی نہیں ہوتی اس آدمی کو سنانے کی، کوئی بات ایسے ہی اللہ نے زبان سے نکلوا دی، کہہ دی، وہ اپنے اوپر فٹ کر لیتا ہے کہ تو مجھے کہا ہے، اس کے فرشتے کو بھی خبر نہیں۔ ہاں خیر، تو اس کو بری لگی تو اس نے فرید الدین عطار کو کیا کہا پتہ ہے؟ خواجہ فرید الدین عطار علیہ رحمہ کو، کہ مجھے نصیحت کرتے ہو، خود کو دیکھو تمہاری جان کیسے نکلے گی، اتنی ساری شیشیاں اور بوتلیں رکھی ہے تو تمہاری جان تو اس میں پھنسی ہوئی ہے۔ تمہاری جان کیا ہے چودھری صاحب کہ اس میں پھنسی ہوئی ہے، اتنی ساری شیشیاں ہیں، مجھے کہہ رہے ہو؟ تو کہا کہ سن بیٹے، مجھے کہا نہیں میری جان کیسے نکلے گی، دیکھ کیسے نکلے گی۔ لیٹ گئے، کلمہ پڑھا اور انتقال کیا۔ ایسی تیاری موت کی ہے۔ لیکن سعد اللہ صاحب یہ کب ہوتا ہے؟ جب کچھ اعمال ساتھ میں ہو، جب آخرت کے لیے کوئی بیلنس ہم نے کر رکھا ہو تو پھر فکر نہیں ہوتی۔ جن لوگوں نے بڑھاپے کے لیے جمع رکھا ہے تو آرام سے گزارتے کہ کئی فکر نہیں، اپنا پوڑا اپنے لک آفٹر نہیں کرے تو بھی کوئی مزہ نہیں ہے کہ اپنا برابر جمع رکھے ہے۔ حجم بھائی بڑھاپے کے لیے کیا ہے؟ اردو سمجھ چچا جمع رکھا ہے، اور صدیق بھائی رکھنا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری دعا ہے، معارف الحدیث، حدیث پاک کی مشہور زمانہ کتاب ہے۔ اس میں ایک روایت حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب علیہ الرحمہ نے ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مفہوم یہ دعا ثابت ہے، اور دراصل اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو سکھائی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے کہ اللہ بڑھاپے میں میری روزی میں برکت دینا۔ کیا کہا؟ بڑھاپے میں۔ ہاں بڑھاپے میں کیا ہے؟ ہماری اولاد بھی اگر نافرمان ہے، اللہ نہ کرے، وہ جری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ فزیکلی ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہے نا؟ ہاں فزیکلی ہم مقابلہ اس کا نہیں کر سکتے، تو اب وہ سوار ہوتی ہے سر پہ، اور کچھ کہنے جاؤ تو بھائی دانا پانی بند کر دیں، یوں کہہ لیجئے کہ دوائی بند کر دیں۔ بڑھاپے میں تو صدیق بھائی کیا ہے؟ دوائی کھانا، یہی ہمارا کھانا ہے نا؟ ہاں وہی جو ہے وہ کھانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بڑھاپے کے لیے کچھ کر کے رکھو، یاد رکھو۔ ہم لوگ بچوں کے لیے پیدا ہوئے وہاں سے سوچتے رہتے ہیں مرتے دم تک، ہیں بڑھاپے تک، اور ہماری اولاد بڑھاپے میں ایک منٹ ہمارے لیے نہیں سوچتی، ہمارا خیال نہیں کرتی وہ کہ باپ کے دل پہ کیا گزرے گی، ماں کے دل پہ کیا گزرے گی، مجھے یہ لفظ بولنا چاہیے کہ نہیں، مجھے یہ جملہ بولنا چاہیے کہ نہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ شخص، اللہ کرے کہ پہلے میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ میرا اس میں شمار نہ ہو، پھر ہم سب کا، کہ بڑھاپے میں ماں باپ اپنی اولاد سے حق بات کہتے ہوئے، اپنا حق مانگتے ہوئے اگر ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے، ان کو 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں کہوں کہ نہ کہوں۔ اس اولاد نے دنیا ہی میں اپنی جہنم تیار کر رکھی۔
انتظار مت کرو آگے کیا ہونے والا ہے. کہاں کہ افسوس کا مقام ہے جس زبان کو جن ماں باپ نے بولنا سکھایا اسی زبان کو آج وہ اولاد بند کر رہی ہے. وہ بولنے نہیں دے رہی, اسے ڈر لگتا ہے. اور خاص طور سے اگر صرف باپ رہ جائے یا صرف ماں رہ جائے تو وہ اور ڈرتے ہیں. جیون ساتھی ہے نا, بہت بڑا سہارا ہے, یاد رکھنا. بڑھاپے میں یہ ہسبینڈ اینڈ وائف, پتی پتنی, میاں بیوی, بہت بڑا سہارا ہے ایک دوسرے کا. ابھی ایک صاحب کا انتقال ہوا, میں نام نہیں لینا چاہتا. ان کا انٹرویو میں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ میں اپنی اولاد سے کہتا ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے, آپ دن بھر میں صرف 10 منٹ نکالو اور میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرو, بس یہ چاہیے مجھے آپ سے, کہ میں ترستا ہوں تم سے بات کرنے کے لیے. یہ وقت آ چکا ہے کہ میں ترستا ہوں تم سے بات کرنے کے لیے. تو بہرحال بڑھاپے کے لیے جمع کر کے رکھو. سب لڑکوں کو مت دے دو کہ بھائی میرے اس لڑکے کا گھر ہے, اس کا نہیں ہے, اس کے کا گھر ہے, اس کا نہیں. وہ پھر ہمیں بے گھر کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتی, وہ پھر کچھ نہیں کرتی. میں اپنے علاقے کا حال جانتا ہوں. وہ بڑے میاں دنیا سے چلے گئے, میں نے ان سے کہا تھا کہ دوسرا نکاح کر لو, دوسری شادی کر لو. انہوں نے نہیں مانی بات کو. ان کا ارادہ تھا شادی کرنے کا, وہ مجھ سے مشورہ کرنے آئے تھے, تو مجھے جو ٹھیک لگا وہ مشورہ دیا. ماننا نہ ماننا سامنے والے کا کام ہے. تو کہا کہ نہیں میری بہو کہہ رہی ہے, میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو لک آفٹر کریں گے, کھانا کھلائیں گے, سب کچھ. اور بہلا پھسلا کر جو کچھ تھا نام پہ کرا لیا. اسی علاقے کی بات کر رہا ہوں. چھوڑ دیا پھر لک آفٹر کرنا, تھوڑے عرصے بعد کھانا دینا ہو گیا. ہاں, ایک صاحب میں اور نام نہیں لے رہا, میری طرف دیکھو, میرے تو ابھی سر کے بال موجود ہے. صدیق بھائی نے جیسے تھے بالکل M6 ہیں, تو موٹر وے تو اس طرح کیا ہے ذاکر بھائی, تو وہ بالکل اجڑے چمن اور موٹر وے کی طرح صاف شفاف. تو وہ میرے پاس آئے, ان کی ایک ہی بیٹی, کہنے لگے کہ مول صاحب હું ગુજરી જવાને, તમારી એક જ છોકરી છે, તો શરીયતના પ્રમાણે બધું સિદ્દીકભાઈ મારી છોકરીને નહીં મળે, અહીંયા મારા ભાઈ ભત્રીજાઓને મળે ને મારે એ લોકોને આપવું નહીં મળે, એમ બી કે પાછા. ہیں ہاں حسن بھائی, اور یہ کیوں کہتے پتہ ہے؟ ہاں, دل دکھ رہا ہوتا ہے, آپس میں تعلق نہیں ہے, دل دکھایا ہے تو چاہتے ہیں کہ نہیں لینا ہے. تو کہنے لگے کچھ تو نام کر دیا. تو میں نے کہا کہ تم تو کہ دینا پڑے گا مرنے کے بعد بھائی بہنوں, میرے ساتھ اچھا رشتہ نہیں ہے. میں نے کہا اچھا رشتہ ہو کہ نہ ہو, فرشتہ آیا ادھر رشتہ والا لے گیا تمہارا ہے ذاکر بھائی. میں کہا وہ تو لے جائے گا, وہ تو ملنے والا ہی ہے. تو کہ میں ایسا کروں تو چلے کہ نبی سمجھ آئے کہ پوری جائیداد ان کی زندگی میں جن کے چھوکری نے لکی دے میں تو اب آؤ ادھر. تو میں نے کہا ان سے بے تکلفی, میں نے ابھی ہے وہ باقاعدہ حیات ہے, میں نے کہا ٹوپی نکالو. تو کہ کیوں؟ میں نے کہا نکالو. مجھے معلوم تھا کہ ان کے سر پہ اتنے بال نہیں ہیں, تھوڑے سے تھے. میں نے کہا سب کچھ بیٹی کو لکھ دو گے نہیں, جتنے بال ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے. اور پڑے گی نا تو اتنی زور سے پڑے گی لگے گی کہ پوچھو مت. وہ سمجھ گئے وہ کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو وہ خوش ہوئے اور کہا کہ اچھی بات ہے. دیکھیے آقا نے ہماری دنیا کی بھی فکر کی, آخرت کی بھی فکر کی, اس لیے کچھ اپنے لیے رکھ چھوڑو. بچوں کا نصیب بچوں کے ساتھ ہے, بڑا کر دیا, ان کے حقوق ادا کرے, سب کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اولاد اور کچھ تو دور رہا, ہم نے سب کچھ دے دیا, وہ ہمیں اپنا وقت بھی نہیں دے گی. یاد رکھنا, دوائیاں تو دور ہے, خدمت تو دور ہے, وہ اولاد وقت بھی نہیں دے گی. اور اگر ہم نے کچھ مال و دولت رہنے دیا ہے نا تو ان کو آس اور امید رہے گی کہ پپا نہیں ممی نہیں خدمت کرے تو. ہاں خیر, تو حضور نے یہ دعا مانگی ہے کہ میرا رزق, میری روزی بڑھاپے میں کیا کر دے, زیادہ کر دے اسے. ہاں, اور میں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا, آپ نے بھی سنا ہوگا, بڑے بوڑھے بھائی اکرم کیا کہتے تھے ہمارے یہاں, دیکھیے کہ جوانی میں دکھ ویٹھے لو ہارو, ہے نا. کیوں ہمارے بڑے بوڑھے یہ کہتے تھے کہ پہلے دکھ تو پھر سکھ, اور پہلے سکھ تو ہاں بعد میں دکھ. ہر مرتبہ نہیں,
لیکن ایسا وہ ہوتا ہے. اور اللہ نے بھی فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، 2 مرتبہ کہا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے. نوجوانی میں سعد اللہ صاحب دکھ جھیلنا، تکلیف برداشت، مانگنا نہیں ہے اللہ سے عافیت مانگنی ہے. حضور نے ہمیں سکھایا کہ صلی اللہ العافیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگو؟ عافیت مانگو، مصیبت نہیں مانگنی. لیکن بہرحال جوانی میں آدمی کیا کر سکتا ہے؟ برداشت کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے. ہاں بڑھاپے میں پھر مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہا کہ بھائی جوانی میں دکھ آئے، درد آئے تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ یہ نظام ہے، پوری زندگی دکھ میں نہیں رکھتا. اگر نوجوانی ادھیڑ عمر اگر کیا گزری ہے تو پھر بعد میں کیا دیتا ہے؟ ہم اپنے ماں باپ پہ غور کر رہے ہیں صدیق بھائی کہ پہلے کیا حالت تھی، بعد میں اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دیا ہے کہ نہیں. تو اس لیے یہ کہتے تھے کہ بھائی پہلا سکھ آولو ہاو. اچھا اب تو سگنیچر کا بھی بڑا ویلیو ہے. ہاں ایک صاحب کلیپٹن میں رہتے ہیں، ہم لوگ قبرستان جا رہے تھے تو میں تو چاہتا ہوں قبرستان جائے تو راستے میں بات چیت نہ ہو، لیکن کیا کرے، اب ہم اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتے، دوسرے کا کیا رکھیں تو بھائی کچھ تو اللہ کو چودھری صاحب یاد کر لے. تو باتوں باتوں میں کہنے لگے مول صاحب ان کے تمہیں ایک نصیحت کرو. میں کہ چلو مائیں گی نہیں تو ابھی کرتا سی تو کرو. تو کیا ہے اشفاق بھائی، وہ کہنے لگے مول صاحب 2 چیزیں نہیں دینے کی، آٹوگراف نے فوٹوگراف. آج کے دور میں ہاں بہت اچھی بات کہی کہ آج کے دور میں آٹوگراف نے فوٹوگراف دیکھے بغیر سمجھے بغیر دینے کا نہیں. میں ابھی کچھ دن پہلے گیا تھا سالیسیٹر کے پاس، وہ کچھ لکھوانا تھا تو سائن اس نے میرے پاس کروائی کہ بھائی اب یہاں آپ دستخط کر دو، سب کچھ تحریر تیار تھے، وہ سمجھتا ہے. اس نے میری دستخط دیکھی تو کہہ رہا تھا بہو ایزی سے ایم کے میں نے جو خبر ہوتے تم نے بولا ہوتے اتنی میچ کر رہا. پھر اگلی بات سنو، مجھے کہنے لگے مول صاحب آخری ایزی سگنیچر نہ رکھو، کوئی بھی کر لے جب چاہے کر لے. واقعتاً ان کی بات میں کیا ہے؟ دم ہے. خیر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بات نکلی اس پر کہ ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے لیے جو ہے وہ پیدا کیا ہے. صرف فرائض پہ اکتفا نہ کریں، ہم اپنے ساتھ کیا رکھیں؟ نفل ذخیرہ بھی رکھیں. ایک حدیث سنو، میں کوٹ کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اگلی بات ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، اس کے الفاظ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ صلاته فإن أكملها كتبت له نافلة فإن لم يكن أكملها قال الله سبحانه لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فأكملوا بها ما زيع من فريضته ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رواہ ابن ماجہ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. ہاں جزاک اللہ. سب سے پہلے لیکن علماء نے یہ بھی لکھا ہے، یاد رکھو یہ بات تو ہم سب کو یاد ہے کہ نماز کا ہوگا. وہ فارسی کا شعر مشہور ہے، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات میں یہ بات موجود ہے، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، کہ کاپود را کی جو مسجد حضرت کے دور میں بنی ہوئی تھی تو مسجد کے باہر یعنی جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں تو وہاں ایک شعر لکھا ہوا تھا فارسی زبان کا، بہت مشہور شعر ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ شعر مجھے بچپن سے یاد ہے، جو بھی عمر رہی ہو تو یہ کہ یا ٹین ایجر کہہ لیجیے آپ کہ وہاں سے یاد ہے. وہ شعر کیا ہے؟ اس حدیث پاک کی ترجمانی کرتا ہے. فارسی کا شاعر کہتا ہے روز محشر کے جاں گداز بود، روز محشر کے جاں گداز بود اولین پرسش کے نماز بود.
شاعر یہ کہتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ محشر کے دن سب سے پہلا جو حساب ہونا، یہ جان چلی جائے گی، دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا، اور روز محشر سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہونا ہے وہ کس کا ہے؟ نماز کا ہونا ہے۔ لیکن یاد رکھو، ایک حدیث پاک ایک اور سبق دیتی ہے ہمیں۔ سب سے پہلے کا مطلب یہاں علماء نے لکھا، مفہوم یہ ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے، دوسرا ہے حقوق العباد، ہے نا؟ کہ اگر مجھے اور آپ سے کہا جائے کہ جو حقوق ہے انسان کے ایک دوسرے انسان پر، بندوں کے بندوں پر، اور اللہ کے جو حقوق ہے بندوں پر، دو قسم کے ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ سب سے پہلے جو نماز کا حساب ہونا ہے نا، وہ حقوق اللہ الگ کر دیا جائے گا کہ یہ حقوق اللہ ہے، یہ حقوق العباد ہے، یہ اللہ کے حقوق ہے، یہ کیا ہے؟ بندوں کے حقوق ہے۔ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے نماز، لیکن بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے قتل۔ کس کا؟ قتل کا۔ کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، مرڈر، ہتیا، چاہے خود کی، یا ہمارے یہاں اصطلاح ہے حافظ امتیاز، انڈیا میں اور خاص کر بمبئی میں کہا جاتا ہے کہ سپاری دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ ہاں، وہ پان والی سپاری نہیں، کیا دیتے ہیں؟ سپاری۔ تو اس کو مروایا۔ اچھا، قتل اور طریقے سے بھی ہوتا ہے، جادو کر کے مروا دیا، ہے نا؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے اس کو بھی لعنت فرمائی ہے۔ یاد رکھنا، جس کسی طرح سے ہم نے، اللہ نہ کرے ہم سب کی حفاظت کرے، قتل جو ہے وہ کرایا ہوگا، تو سب سے پہلے اس کا حساب دینا ہے۔ اور قرآن نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی، یعنی ایمان والے کے لیے جو قرآن کریم میں بعض مقامات ہے کہ اللہ نے غصے کا اظہار کیا ہے، غضب کا اظہار کیا ہے، جہنم کی وعید مومنوں کو سنائی، مومنوں کو۔ ایسے بہت کم مقامات ہیں قرآن میں، ان میں ایک مقام یہ ہے قتل کا، قرآن میں ہے۔ حافظ امتیاز کون سے پارے میں بتا دیجئے گا، 5واں یا 6واں پتہ نہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ اللہ اکبر، کہ اللہ نے ایک بات پر اکتفا نہیں کیا کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، کروائے گا کسی بھی طرح سے، وہ اس میں شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا متعمدن، مؤمنن متعمدن، مومن کا ذکر ہے، مومن۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ اللہ اکبر۔ جو غیر مومنین کے لیے کہا گیا، جو ایمان سے محروم ہے، ان کے لیے کہا گیا ہے یہ چیز کہ جہنم خالدین فیہا۔ ادھر کس کے لیے؟ جو ایمان سے محروم ہے ان کے لیے کہ خالدین فیہا، خالدن فیہا۔ والذین کفروا، کیا ہے؟ وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ یہ کفار کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ یہی بات مومن کے لیے کہہ رہا ہے قرآن میں، اور اس مومن کے لیے یا ان مومنین کے لیے کہ جو کسی کو قتل کرتے ہیں یا قتل کراتے ہیں، اللہ فرماتے آؤ میری عدالت میں تمہیں آنا ہے، فَجَزَاؤُهُ، تمہیں میں اس کا جو بدلہ دوں گا، اس کا جو ریوارڈ دوں گا، اس کا جو صلہ دوں گا، یا کہہ لیجئے جو سزا دوں گا، جہنم خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو جہنم میں رکھوں گا۔ لفظ بڑے سخت ہے۔ ہاں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب نے کیا ترجمہ کر دیا۔ ارے میں نے قرآن کی آیت رکھی ہے آپ کے سامنے، آپ سب جہنم کا بھی معنی آپ کو، جہنم کسی کتاب کو معلوم ہے، خالدن کا معنی آپ کو معلوم ہے۔ ہاں، لیکن اور روایات کو سامنے رکھ کر علماء نے یہ لکھا ہے کہ مومن ایک نہ ایک دن تو نکالا جائے گا۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ جہنم خالدن فیہا؟ کیوں کہا اللہ نے؟ کہا کہ اس عمل کی شناعت، قباحت، برا یہ بتانا ہے کہ یہ اتنا بدترین عمل ہے روئے زمین پر،
اور سب سے پہلے یہی ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بہت ساری اولاد تھی، بیٹے تھے، ان میں ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام کیا تھا؟ قابل. کون ہتھیارا تھا؟ قابل، ہے نا. ہاں، میرے ایک استاد ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سناتے تھے اشفاق بھائی کہ نام تو قابل تھا، کم بخت ناقابل تھا. قابل تھا لیکن کیا تھا؟ ناقابل تھا. جہنم خالدن فیہا، کہاں اللہ تعالیٰ ایک تو اس کی شناعت برائے بیان کر رہے، قباد دوسرا یہ بتانا ہے کہ اس کو دیر تک جہنم میں رکھا جائے گا. کب تک؟ دیر تک. نکالا تو جائے گا ایک نہ ایک دن، مومن ہے نکالا جائے گا لیکن دیر تک. ارے کوئی آسان ہے؟ میں اور آپ انگلی اگر یہ ہیٹنگ بہت زور سے ہو تو رکھ سکتے ہاتھ ہیں چودھری صاحب؟ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے نا. یہ ہمارے سے برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی گرمی کیا برداشت ہوتی؟ بخاری شریف کی روایت ہے، مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص کو حضور نے فرمایا، مفہوم ہے، قیامت کے دن سب سے کم جہنم میں جو عذاب دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں کے نیچے کیا ہوگی؟ جہنم کے 2 جوتے یا چپل آپ کہہ لیجئے وہ پہنائے جائیں گے. اس کا اثر پوری باڈی میں یہ ہوگا، اور سر جو ہوگا جیسے ہنڈیاں جب پکتی ہے اور اس میں آواز آنی شروع ہوتی ہے کہ کوئی چیز پک رہی ہے، فرمایا کہ اس طریقے سے سر میں سے آواز آ رہی ہوگی. حالانکہ جوتیاں کہاں پہنائی ہیں؟ پاؤں میں پہنائی، آگ کی جوتیاں. تو کوئی آسان ہے؟ اور ہم بات بات میں دھمکی دیتے ہیں. تو ایک تب کام એમ કે કરાવી દેવા, એમ કે પતાવી દેવા, જોઈ લેવા, ખતમ કરી દેવા, મારા પાસે વેપન છે, મારા પાસે ફલાણું છે. ہاں. اور فقہا نے یہ لکھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ تیز دھاردار آلات اگر کوئی لے کے جا رہا ہو سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ، کسی چیز میں، تو کہاں کہ جو تیز وہ پھل، اس کو پھل بولتے ہیں اردو میں، کہ جو ہے اس کو کہاں رکھا جائے؟ اس طرح رکھے اس طرف کہ کسی کو لگ نہ جائے. ہاں، کسی کو لگ نہ جائے. تو دیکھیے یہاں جہنم خالدن فیہا اتنا تھا تو بس تھا. اللہ نے آگے کیا کہا؟ وغضب اللہ علیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر میں غصے ہوں گا، میرا غضب نازل ہوگا. دوسری تنبیہ، اس پہ بس نہیں کیا، ولعنہ، اللہ فرماتے ہیں اس پر میری لعنت. بہت بڑے عالم گزرے ہیں لغت کے، امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ. ان کی ایک کتاب بڑی مشہور ہے عربی زبان میں جس کا نام ہے مفردات القرآن. امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے مفردات القرآن میں یہ لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں جہاں قرآن و حدیث میں لفظ لعنت وارد ہوا ہے، لفظ لعنت صدیق بھائی آیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ البعد عن الرحمہ. لعنت کا کیا معنی؟ ہم کہتے ہیں کہ لعنت لعنت نہیں، ہم پتہ ہی نہیں ہوتا لعنت کا کیا معنی. لعنت کا کیا معنی؟ البعد عن الرحمہ، یعنی وہ شخص اللہ کی رحمت سے کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا. جو اللہ کی رحمت جس کو نہیں ملی تو پھر کیا ہوگا اس کا؟ کتنی تنبیہ ہو گئی؟ 3. آگے دیکھیے، ابھی اللہ نے اس پہ بس نہیں کیا، 4 تنبیہ دی. وَعَدَّ لَهُ، 4 تنبیہ بیان کی. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ اکبر، کہ ہم نے اس کے لیے بڑا سخت دردناک عذاب کیا ہے؟ تیار کر رکھا ہے. اس لیے اس عمل سے بچنا چاہیے. ہاں، اور حضرت نے تو حدیث میں عجیب بات بیان فرمائی، اللہ کے نبی صاحب، یہ عمل اللہ کو کتنا ناپسند ہے، قتل کرنا. آج کی دنیا کی عدالت بھی خالی دھمکی بھی آپ دے تو آپ کی پکڑ ہو جائے گی، ہے نا. دنیا کی عدالت میں بھی اس کو برا سمجھا جاتا ہے، کسی کی جان سے کھیلنا. حضور نے روایت میں عجیب بات بیان فرمائی. ایک روایت میں ہے آقا نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عجیب بات. علماء کہتے ہیں کہ اس کا کیا ترجمہ کرے، اس کو کیسے جو ہے وہ سمجھائے. لیکن سمجھایا انہوں نے کہ بھئی ایسا کیوں حضور نے بیان فرمایا. حضور یہاں بیان فرما رہے ہیں، حدیث میں مفہوم ہے القاتل یعنی قتل کرنے والا، ہتیا کرنے والا،
والمقتول جس کو قتل کر دیا گیا، کلاہما دونوں کے دونوں، فی النار جہنم۔ اب سوال پیدا ہوگا نا، کیا سوال پیدا ہوگا؟ ہاں جزاک اللہ، کہ بھئی مقتول کیوں جہنم میں؟ یعنی جس کا مرڈر کر دیا گیا، جس کو قتل کر دیا گیا، وہ کیوں جہنم میں؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ قتل جس نے کیا وہ جہنم میں جائے، وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو بندہ مارا گیا وہ کیوں جہنم میں؟ وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو کہ انہوں نے سمجھایا کہ اصل بات کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو دونوں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، دونوں کی نیت ایک دوسرے کو قتل کرنے کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک نے دوسرے پہ کیا کر لیا، قابو پا لیا، باقی دونوں کی نیت کیا تھی، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی۔ ہاں بعض مرتبہ نہیں ہوتی ہے، جیسے حابیل اور قابیل کا واقعہ، لیکن بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ دونوں کیا ہے، ایک دوسرے کو ماننا چاہتے ہیں لیکن کوئی ایک غالب آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ فیصلہ نیت پہ کرے گا۔ اللہ فیصلہ کس پہ کرے گا؟ نیت پہ کرے گا۔ یہاں آج ایک مسئلہ اور سمجھو جو علماء نے لکھا ہے، پتہ نہیں کس کی برکت سے یہ باتیں ہو گئی ہیں، ہمیں روزے کے تعلق سے کہنا ہے لیکن آج ہمیں بولنے کا روزے پہ بولنے کا روزہ ہو گیا صدیق بھائی، ہیں ذاکر بھائی، تو کچھ ہم بول نہیں پائے۔ تو بہرحال سنو، علماء نے ایک بحث کی کتابوں میں کفار، کافر، مشرک کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، ایک مخصوص مدت ہے، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50، 60، 70، 80، 90، 100، 110، 120، پھر ختم، اور کون آگے جائے گا ہیں آج کے دور میں، یا اس سے کم و بیش، لیکن اس کا کفر لمیٹیڈ ہے۔ کفر کیا ہے؟ لمیٹیڈ ہے، اس کی ایک حد ہے، انلمیٹیڈ نہیں ہے۔ اور اللہ تو بڑے منصف ہے، اللہ تو انصاف والے ہیں۔ یہ تو انصاف نہیں ہوا کہ ایک بندہ ہے یا بندی ہے، اس نے کفر کیا، شرک کیا، 50 سال، تو اللہ کو سزا بھی کتنی دینی چاہیے تھی؟ 50 سال دینی چاہیے تھی، لیکن کافروں کے لیے سزا اللہ نے بیان فرمائی خالدینہ فیہا۔ یہ تو انصاف نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ علماء نے جواب دیا، فرمایا کہ اس لیے کہ اس کو تو اللہ نے عمر طویل اتنی دی، ورنہ اگر اس کو 1000 سال 2000 سال بھی مل جاتے وہ کفر ہی کرتا، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے نا، ہاں اللہ تو جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ، پہلا ہی رکوع، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ ایمان لانے والا نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ یوں کہنا چاہتے، فرمایا نہیں بندوں سے کہ اس کو جو ہمیشہ کی سزا ملے گی انلمیٹیڈ، وہ اس لیے کہ اس کی نیت بھی کفر کرنے کی انلمیٹیڈ تھی، اور ایمان والے نے نیک اعمال کیے وہ بھی لمیٹیڈ، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال، 120۔ اب جنت ہمیشہ کے لیے کیوں؟ تو وہ بھی نیت، اس کی نیت کس پہ جمے رہنے کی تھی؟ ارے کہاں کافی یار، ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں، ایمان پہ، ایمان والوں کی کیا ہے؟ ایمان پہ وہ جمے رہنے کی نیت تھی، اس لیے فیصلہ کس پر ہوگا؟ نیتوں پر۔ یہاں ایک اور بات سمجھے جو حدیث میں آئی ہے، مفہوم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا، بعض مرتبہ کوئی زمینی آفت آتی ہے، آسمانی آفت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس میں برے لوگ تو مرتے ہی ہے، جان جاتی ہی ہے، نیک لوگوں کی بھی چلی جاتی ہے، جو صلحاء ہے ان کی جان بھی چلی جاتی ہے، نیک لوگ ہیں، ارے یہ تو نیک تھے، ان کی جو ہے پھر وہ کیوں چلی گئی؟ اور زلزلہ آیا یا سیلاب آیا یا آسمان سے بجلی جو ہے وہ گری ہے، تو حضور نے جواب دیا کہ مرے سب ساتھ میں ہیں، لیکن جو نیک تھے تو ان کی جو نیتیں اچھی تھی تو فیصلہ اس اعتبار سے کیا جائے۔ ہاں وہ سب اس میں آئے، وہ عمر طبی تھی تو وہ چلے گئے، وہ کیا تھی؟ ان کی اتنی عمر طبی تھی۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھو، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، لوگ سوال کرتے ہیں
ہاں یہ جو فوائد ہے قرآن کے اس میں لکھا ہے کہ زلزلہ آتا ہے، دھرتی کمب آتا ہے، سیلاب آتا ہے، کوئی ایسی آسمانی زمینی بلائیں آتی ہیں، بچہ 2 سال کا، 3 سال کا، 2 مہینے کا، 2 دن کا، 2 گھنٹے کا، وہ بھی چلا گیا. ارے یہ تو معصوم ہے، اس کا کیا قصور؟ لوگ اللہ پہ سوال کرتے ہیں. ہاں اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے، آمین. اللہ پہ سوال کہ اللہ ایسا کرتے، جب وہ منصف ہے، انصاف کرنے والی، تو ظلم ہے. یاد رکھو یہاں وہ علامہ شبیر احمد عثمانی علیہ رحمہ نے لکھا کہ لوگ سمجھتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی عمر مقرر کر دی ہے. یہ جو بچہ 2 دن کا موت کے منہ میں چلا گیا، 2 مہینے کا موت کے منہ میں چلا گیا، 2 سال کا موت کے منہ میں چلا گیا، کم و بیش اللہ نے اس کی عمر اتنی ہی رکھی تھی، اگر زلزلہ نہیں بھی آتا تب بھی اس کو مرنا تھا. سمجھ میں آیا ہے؟ تو اگر یہ سمجھیں گے تو کوئی اشکال نہیں ہوگا. تو بہرحال اب صدیق بھائی اور ذاکر بھائی دونوں کی مجھے مس کال آ رہی ہے کہ وقت کیا ہے، آگے جو ہے وہ جا چکا ہے. اب اس کال آپ جو ہے وہ بند کرے. بہرحال صرف کہہ دوں کہ نفل جو میں نے روایت سنائی تو فرائض میں کوتاہی رہ جائے گی، اللہ کس سے پوری کریں گے؟ نوافل سے. اس میں نماز بھی آ گئی، سب حدیث میں لکھا ہے، وہ آ گیا، اس میں الفاظ ہے. روزے بھی آ گئے، زکوٰۃ بھی آ گئی. اس لیے صرف زکوٰۃ پہ اکتفا نہ کرو، للہ بھی دیا کرو. روزے صرف فرض نہیں، نفلی بھی رکھا کرو. نمازیں صرف فرض نہیں بلکہ نفلی بھی جو ہے وہ کرا کرو. حج اللہ نے موقع دیا ہے تو کرا کرو، تو مت نہیں کہوں گا میں، البتہ ایک ضرور کرو نفلی حج، باقی کرتے رہو یہ اچھی بات نہیں ہے. کب؟ حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کمرے میں نے سنا ہے، میں نے کتاب میں لکھا بھی ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں نے بہت کم عمرے اور حج کیے ہے. اس کی وجہ یہ کہ میری فیملی میں یہ کرتا تھا، جیسے ہی پیسے جمع ہو جاتے تھے تو بیٹے کو دیا کہ جاؤ حج پہ چلے جاؤ، بہو کو دیا کہ جاؤ کس پہ چلے جاؤ؟ حج پہ. اوروں سے پڑھواؤ. આપણે વિચાર કરે કે યાર ખૂન પસીનો મેં એમ કે કમાવે હે એ કરે પછી કે આપવાનો કે થોડી એમ કે તે જાય તો થોડી ચાલે. اب ہو بھی ایسا گیا ہے آج کل. عجیب ہے لوگ. ہم اچھا جس پر جتنا زیادہ احسان کرو نا وہ اتنی ہی تکلیف پہنچاتا ہے. پرابلم یہ ہے، اس لیے کسی سے احسان کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مت کرو لیکن جی چاہتا نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے لوگ ہمیں ڈستے ہیں. اچھا پھر کیا کہتے خبر ہے؟ کوئی لوگ نے کہی نہیں کہ اللہ ذاکر સિદ્દીક અશફાક સાદુલ્લાહ હાશિમ ભાઈ તારા હાથે આટલું સારું કર્યું, આટલું એહસાન એમ કે તું આવું કરે નહીં આવે. એને કોઈ કહેવા ગયેલો હે? એને હું કહેવા ગયેલો એને કરે, એને કોણ કહેવા ગયો? નહીં કરે. તો એ ટેસી આપણી ઓછી નહીં થાય. ઇન્ડિયામાં ટેસી ને એસી. خیر بہرحال تو نفلی روزے رکھو، خاص کر کون سے دن؟ پیر اور کہاں منگل یار، مجھے رمضان آوا پہلا بھول پڑا لائے گا ہے جمعرات ہے نا. پیر اور جمعرات رکھیں گے. ہاں صدیق بھائی کہ اللہ ہاں کی تو نہیں تو آج چھوڑے نہیں آگے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.